اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، صدق الله العلي العظيم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ آئے نبیوں کی امامت لے کر، آپ آئے نبیوں کی امامت لے کر، رسالت نہیں سرداری رسالت لے کر۔ ظلم و ستم کی جب گھٹائیں چھائی تھیں اور انسانیت بڑی مرجھائی تھی، ایمان و یقین کے لیے زمیں تنگ تھی جیسے، اور جہالت ہر سو باچھے پھیلائی تھی، تو آپ آئے کتاب ہدایت لے کر، خالق کی رضا اور اس کی اعانت لے کر۔ آپ آئے نبیوں کی امامت لے کر، رسالت نہیں سرداری رسالت لے کر۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باری تعالیٰ کا، ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا، احکم الحاکمین کا، تمام دنیا کے بلکہ تمام عالموں کے بادشاہ کا، ہمارے پروردگار کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ کہ آپ کی امت میں پیدا نہ ہوتے تو ہم سید الانبیاء کی امت میں کیسے کہلائے جانے کے قابل ہوتے۔ ہمیں اس بات پر بار بار اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے اس احسان کو بار بار یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں خوشی بھی ہو اور ہمیں جو ہے اس بات کی قدر بھی ہو، اور پھر ہم اچھے سے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم و شان نعمت بھی عطا فرمائی۔ ذرا سوچیں تو صحیح، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء مبارک ہیں، تمام انبیاء روئے زمین کی وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ محترم ہے، لیکن ہم کسی بھی نبی کے متبع بن سکتے تھے، کسی بھی نبی کے اوپر ایمان لا کر مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن اگر سید الانبیاء نہ ملتے تو کیا ہمیں قرآن ملتا؟ کیا ہمیں اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ملتا؟ کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ اور کیا ہم نے اس نعمت کے لیے اللہ پاک کے سامنے درخواست کی تھی؟ کوئی عرضی لگائی تھی؟ کیا ہم نے کوئی کسی کو سفارشی بنا کر بھیجا تھا کہ بھئی ذرا ہماری درخواست لگا دو، اللہ سے یوں کہہ دو کہ آپ تمام بندوں کو پیدا کرتے ہیں، ہمیں جو بھیجے نا وہ آخری زمانے میں بھیج دینا؟ کیا ہم نے کہہ رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت اور بن مانگے بن پوچھے بلکہ ناقدری کے باوجود عطا فرما دی۔ بھئی ہماری ناقدری تو اب واقع ہوئی ہے نا، اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ یہ ناقدرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا اور کیسا عظیم احسان فرمایا کہ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور آپ کی برکت سے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب ملی ہے، دستور حیات ملا ہے، اور ایسی عظیم الشان اور ایسا معجزہ ملا ہے کہ جس کی ٹکر پر کسی کی بھی جرأت نہیں کہ آ سکے۔
لیکن محترم بزرگوں دوستو، جو نعمت جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے نا، اس کے اتنے ہی گہرے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کے اصول اور ضوابط جو ہوتے ہیں، اس کی قدر جو ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں سب سے بڑی کتاب ملی، اور کیسی عظیم کتاب ملی ہے، سوچے تو صحیح، کیسی عظیم کتاب ملی ہے کہ فرشتے جیسی برگزیدہ ملائکہ جیسی برگزیدہ ہستیاں اس کو پڑھ نہیں سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی۔ کیسی عظیم الشان کتاب ملی ہے، سوچیں تو صحیح۔ نورانی مخلوق ہے، ایسی مخلوق کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کو جاری کرنے کا خاص امر مرحمت فرمایا ہے، بلکہ جن کی خلقت، جن کی پیدائش اللہ رب العزت نے نور سے فرمائی ہے۔ کیسی عظیم الشان مخلوق ہے، اور اس کو ان کی زبان ہی عربی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا، جو میں نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بندو، تم اس بات سے خوش ہو جاؤ کہ تمہیں قرآن ملا، بلکہ نہ صرف قرآن ملا، اس کی تلاوت پر تمہیں قدرت بھی ملی ہے۔ آج اس نعمت سے فائدہ اٹھا لو۔ دیکھو، فرشتے نورانی ہوتے ہوئے بھی، عربی زبان کے جانتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت پر قادر نہیں ہیں۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا مزید شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ جو نعمت جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس کی قدر بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کا آپ ایک دوسرا پہلو بھی نکالیں۔ دوسرا پہلو کیا نکالا جائے گا؟ کہ جس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، یا جو نعمت زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس کی ناقدری بھی اتنی زیادہ ناقابل معافی ہوتی ہے۔ یہ اس کا دوسرا مطلب نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ تنبیہ فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو آپ کے سامنے آیات پیش کی گئیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ قرآن کریم سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بھاری بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ مفہوم ہے اس کا کہ ان کے اوپر ایک عجیب و غریب سی مصیبت طاری ہوئی بھی ہوگی۔ بلکہ ایک جگہ آیا کہ وہ یوم قیامت کے دن ان کو جو اٹھایا جائے گا تو ان کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ میدان محشر میں جو وہ آئیں گے تو وہ بوجھ کے ساتھ آئیں گے۔ اعراض کہتے ہیں نظر انداز کرنے کو، اعراض کہتے ہیں نہ ماننے کو، اعراض کہتے ہیں توجہ نہ دینے کو۔ مفسرین اکرام نے اس بے توجہی اور نظر اندازی کی کئی قسمیں لکھی ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ وہ انسان قرآن کو ہی نہ مانے، بلکہ یوں کہے کہ یہ تو کسی انسان کی کتاب ہے، میں نہیں مانتا یہ کہ اللہ کی اور خالق کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن ہونے کا ہی، کلام اللہ ہونے کا ہی انکار کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ نمبر 1 کا اعراض یہ ہے کہ وہ کتاب کو کتاب اللہ نہ مانے، قرآن کو کلام اللہ نہ مانے۔ نمبر 2 پر کہ اس کی تلاوت میں صحیح طریقہ اختیار نہ کرے۔ ایک عجیب بات ہے، یہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہوگی، شاید مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، دنیا کی یہ واحد کتاب ہوگی کہ جسے سیکھے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بس یوں ہی پڑھ لیتی ہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے، بس پڑھ لو بھائی، جیسا دل چاہے پڑھ لو۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو کر نہیں سکتا، ایک شخص ایسا ہے جو صحیح پڑھ نہیں سکتا، قادر ہی نہیں ہے، اس کی زبان میں پریشانی ہے، لکنت ہے، یا بہت دیر کے بعد، بہت دنوں کے بعد، بڑی لمبی عمر کے نکلنے کے بعد اس کو توجہ ہوتی ہے قرآن صحیح کرنے کی، تو اب زبان اس کی بھاری ہو گئی،
اب اس سے الفاظ نہیں نکل پا رہے، یا زبان کے اندر پہلے سے ہی کوئی لکنت، کوئی عذر ہے، کوئی معذوری ہے منہ کے اندر، تو اس شخص کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو دنیا میں آ کر سوشل اسٹڈی بھی سیکھ رہا ہے، ڈاکٹری بھی سیکھ رہا ہے، دکان چلانا بھی سیکھ رہا ہے، کاروبار چلانا بھی سیکھ رہا ہے، بلکہ میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہوں کہ وہ مکاریاں کرنا بھی سیکھ رہا ہے، لوگوں کو دھوکے دینا بھی سیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی سے اگر 5 روپے کی چیز لینی ہے تو اس سے 50 پیسے اور 1 روپیہ کیسے بچانا ہے یہ بھی سیکھ رہا ہے۔ اسکولوں کے اندر 17-18 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ہر سال 17-18-20 تک پڑھائے جاتے ہیں، وہ ان سارے کے سارے سبجیکٹس کو پڑھ رہا ہے، بلکہ 15-15 20 سال تک اس کو پڑھنے کے لیے پوری فرصت ہے۔ نہیں ہے تو قرآن سیکھنے کی اور قرآن کے اوپر محنت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرکت کرنا بغیر سیکھے اپنی مرضی سے قرآن پڑھنا، لفظی غلطی کرنا، جو اصول و ضوابط قرآن کریم کے مرتب کیے گئے ہیں، جو اصول و ضوابط قرآن کریم کے بتائے گئے ہیں، ان کو نظر انداز کر کے بالکل مجہول اور غلط سلط قرآن کریم پڑھنا، یہ بھی مفسرین اکرام نے اعراض میں لکھا ہے، نظر اندازی اور بے توجہی میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی شان پر اگر بات کی جائے تو شاید رات بھی کم پڑ جائے، ایسے عظیم و شان صحابی ہیں۔ صحابہ میں ایک عظیم آپ کو مرتبہ حاصل تھا۔ آپ کے پاس ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہوتا ہے اور تذکرہ کرنے والا کہتا ہے کہ بھئی فلاں شخص ہیں، وہ قرآن کریم کو بہت جلدی کم وقت میں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات رونما ہو گئے، اور ناگواری کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی اشعار پڑھتا ہے کہ جلدی جلدی نپٹا دیتا ہے؟ محترم بزرگوں، دوستو، قرآن ہے، قرآن کریم محض یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ محض کتاب نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ اصول و ضوابط کے ساتھ اترا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے۔ ذرا آپ محدثین اکرام اور مفسرین اکرام کی کاوشوں پر جائزہ لیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، تجوید کے لیے جو تجوید کے لائن سے جو ہمیں کتابیں ملتی ہیں، ہم ان کتابوں کا جائزہ لیں، اور کہ یہ ہمیں حکم جو دیا، یہ قواعد جو دیے، یہ اصول جو دیے، یہ قاعدہ جو بنا، یہ کیوں بنا، کہاں سے بنا، سب کچھ مل جائے گا۔ تو قرآن کریم محض حروف نہیں اترے، الفاظ نہیں اترے، پارے اور سپارے نہیں اترے، بلکہ اصول و ضوابط کے ساتھ اترے ہیں کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے، ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے امت تک پہنچا دی ہیں۔ لہٰذا یہ غلط فہمی ہے، لوگوں کے درمیان یہ غلط بات بیٹھ گئی ہے، اس کو نکالنا چاہیے، اس کے سد باب کی، اس کے خاتمے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو جب بھی پڑھا جائے پوری رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنے سیکھا نہیں ہے تو سیکھ کر پڑھا جائے۔ نمبر 3، قرآن کے مضامین اور معانی میں غور و فکر نہ کرنا، یعنی یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا کہ کن چیزوں کے کرنے کا اس کتاب نے ہمیں حکم دیا ہے اور کن چیزوں کے کرنے پر پابندی لگائی ہے۔ بعض لوگ تو بس یہی سمجھتے ہیں نا کہ قرآن بس قرآن خوانی والی کتاب ہے، کہ مہینے میں 10 دن میں یا 15 دن میں عورتوں کو جمع کریں اور ایک قرآن خوانی کروا لیں، ہو گیا قرآن کا حق ادا، یا زیادہ ہوا تو روزانہ 1-2 رکوع 1-2 پارے پڑھ لیے جیسے بھی پڑھے گئے، اور ہو گیا قرآن کا حق ادا، ہم ہو گئے قرآن پڑھنے والے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس اصول کے تحت ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ یہ کوئی پویم جیسی کتاب نہیں ہے، جیسے بچوں کے ہاتھ میں پویم کی کوئی کتاب پکڑا دی ہو۔
یہ کوئی ریڈنگ بک پکڑا دی ہو کہ بس آپ ریڈنگ لگائے جاؤ، بس آپ پویم کی طرح اس کو رٹ لو، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں اس بارے میں غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل کہیں ہمیں قرآن کریم کے نظر انداز کرنے والوں میں شامل تو نہیں کر رہا؟ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے قریب علماء کرام کے پاس جائیں، اور روزانہ اگر آپ نے 20 منٹ 15 منٹ بھی صرف کرنے شروع کر دیے، بلکہ اس سے زیادہ آسان راستہ نکل چکا ہے کہ اب ہر ہاتھ میں، ہر جیب میں موبائل آ گیا ہے۔ اس کے ذریعے اپنے ایمان کو، اپنی صحتوں کو تباہ کرنے کے بجائے، اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے بجائے، اپنی نیکیوں کو آگ لگانے کے بجائے، اپنے چہروں کو، اپنے دلوں کو سیاہ کرنے کے بجائے، ہم بہت سارے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، جس میں سے بسم اللہ اسی سے کریں کہ اچھے مفسرین اکرام کی تفسیر سننا شروع کریں، اس آیت کو سنیں غور سے، اس کی تفسیر کیا بتائی گئی ہے، اس کے اندر کیا معانی، کیا مطالب بتائے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، اس حکم پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، اس میں کن باتوں سے روکا گیا ہے، ان باتوں سے ہم کتنا رکتے ہیں، اس کی فکر کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اعراض قرآن کریم سے بے توجہی برتنے والوں میں ہمارا شمار انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بھی بات ہے۔ نمبر 4 پر حضرات مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ قرآن کے احکام پر عمل نہ کرنا، یعنی اس کے حلال کو حلال نہ جاننا، اس کے حرام کو حرام نہ سمجھنا، من مانی زندگی گزارنا، یہ بھی قرآن کریم کو نظر انداز کرنا ہے، اس سے اعراض کرنا ہے، اس کے ساتھ بے توجہی والے لوگ، بے توجہی برتنے والے لوگوں میں اس آدمی کا بھی شمار کیا جائے گا، اس شخص کا بھی شمار کیا جائے گا۔ عقیدہ اس کا یہی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے مسلمان، اللہ بھی مسلمان ہی سمجھے گا، اس کو کوئی غیر مسلم نہیں کہا جائے گا، اعوذ باللہ۔ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ عمل جو کرتا ہے وہ ماحول سے متاثر ہو کر کرتا ہے، یا پھر اپنے من کے، اپنے نفس کے تقاضوں پر کرتا ہے۔ اس بات سے اس کو قطعاً کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے لیے اس کے کرنے کا حکم ہے یا اس سے رکنے کا حکم ہے، اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، اس کی وہ پرواہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی مفسرین اکرام نے قرآن کریم سے اعراض کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ مفسر قرآن حضرت ابن کثیر علیہ الرحمہ جو آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی گئی تھی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ وَإِمْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَإِجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ وَالْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ شِعْرٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ طَرِيقَةٍ مَأْخُوذَةٍ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں غور و فکر نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ طریقہ قرآن کریم کو نظر انداز کرنے میں داخل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پر عمل نہ کرنا، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کو چھوڑ کر
زندگی گزارنا، شعر و شاعری، گیت گانے یا کھیل کود میں مشغول ہو کر زندگی گزارنا، یہ بھی قرآن کریم کو نظر انداز کرنا ہے۔ اسی طرح تہذیب و تمدن، افکار و نظریات، اعمال و اشغال اور معاملات و اخلاقیات میں ایسے طریقے اختیار کرنا جو قرآن کریم کے خلاف جاتے ہوں اور کہیں اور سے ان کو لیا گیا ہو، حاصل کیا گیا ہو، تو یہ بھی قرآن کریم کے ساتھ اعراض کرنے والا بنا دے گا۔ نظر انداز کرنا ہے یہ طریقہ بھی۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ حقوق قرآن یعنی تلاوت، تدبر اور اطاعت میں غفلت اور کوتاہی کریں گے، وہ قرآن کریم کو نظر انداز کرنے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ اور روایت کا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میدان محشر میں اس قرآن کریم کو ایک شکل دی جائے گی۔ وہ شکل کیا ہوگی اللہ بہتر جانے، لیکن یہ ہے کہ ایک شکل دی جائے گی، اور قرآن کریم چلتا بولتا ہمیں دکھائی دے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دن قرآن کریم بعض جماعتوں کا حمایتی بن کر آئے گا، بعض لوگوں کا حامی اور ناصر بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا، اور بعض لوگوں کا نعوذ باللہ من ذالک مخالف بن کر آئے گا، ان کی مخالفت پر کھڑا ہو جائے گا، ان کے خلاف گواہی دے گا، ان کے سارے کچے چھٹے کو کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اعراض قرآن کریم کے جو اصول ہمیں بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے قرآن کریم کا حق ادا کر دینے کی اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ تمام لوگ، میں بھی اور آپ بھی مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اور چیزوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، ہم قرآن کریم کے لیے بھی روزانہ 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ضرور نکالا کریں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور اخلاص کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ کہ ایک سیریز آؤ قرآن سیکھے کے نام سے جاری کی جا رہی ہے۔ اس سیریز کے اندر ویڈیو کی شکل میں قرآن کریم کے سیکھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے پاس جب ہوگا تو بنایا جائے گا تو پہنچ جائے گا۔ اور قرآن کریم کے سیکھنے کا اور صحیح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نورانی قاعدے سے ہے، اور اس قاعدے کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے قرآن کریم بہت جلدی آسانی سے سیکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ بڑے ہو گئے ہیں، مدارس اور مکاتب میں باقاعدہ جانے کی ان کو فرصت نہیں ہے، یا فرصت ہے تو شرماتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے ہو گئے، اب تک جا کر یہ بتائیں گے کہ ہماری الحمدللہ ٹھیک نہیں، قل ہو اللہ ٹھیک نہیں، لوگ شرماتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ایسے حضرات کو بھی کافی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کہ وہ گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب کے ذریعے ان ویڈیوز کو دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں بار بار جیسی ان کی ضرورت ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ عورتوں کے ساتھ بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بیچاری پردہ ہو جاتا ہے ان کا، وہ کہیں آ جا نہیں سکتی، لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا پردہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو گھر والے توجہ دیتے نہیں،
کہ قرآن سیکھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، بڑے ہو جانے کے بعد اگر ان کو خیال آئے تو ان کے پاس ایسے جو اسباب نہیں ہوتے، ایسے مواقع نہیں ہوتے ہر کسی کے پاس کہ وہ جا کر قرآن کریم سیکھ سکیں، اور پھر جا کر کرنا اس میں بھی ایک بڑا مرحلہ ہے۔ تو گھروں میں بیٹھ کر آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے، تو اس سے یہ اچھا کام کیا جا سکتا ہے کہ اس پر بنائی ہوئی ویڈیو کو ہم غور سے دیکھیں اور سنیں اور اس کو اوپر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، تو رفتہ رفتہ یہ غلطی ہم سے جو ہے دور ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا یہ کہ بچے اور بچیوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کو مکاتب کے لیے بھیجتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اسکول والے ہی اتنا نچوڑ لیتے ہیں، فرصت ہی لینے نہیں دیتے، سانس ہی لینے نہیں دیتے، ایسے بھاری بیگ بنا دیے ہیں بچوں کے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اچھا اتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور اتنے کام ان کے سروں پر ڈال دیے جاتے ہیں، جبکہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں خالی والی۔ جب بچوں کا اگر ان کتابوں کے حساب سے جائزہ لینا شروع کریں تو بہت کم اس کے قابل نکلیں گے کہ ان کے کتابوں کا حق ادا کر دیتے ہوں۔ بس ان کے اوقات کو اس انداز سے گھیرا گیا ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اس موضوع پر پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، کہ ان کے اوقات کو اس انداز سے گھیرا گیا ہے کہ وہ کسی کام کے قابل رہے ہی نہیں، بلکہ رہتے ہی نہیں ہیں۔ گھر آتے ہیں تو ان کے سروں پر ہوم ورک کا بوجھ سوار ہوتا ہے، پھر ٹیوشن کے ٹائم ہو جاتے ہیں، ایسے میں بچہ اگر مکاتب میں چلا بھی جائے تو مشکل سے 1 گھنٹہ دے پاتا ہے، بلکہ سب جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے جو تمام بچے، اول بات تو یہ کہ جو مکتب اور مدرسے میں جاتے ہیں وہ جائیں ہی، وہاں کی برکتیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ نہیں جاتے، یہ جانا نہیں چاہتے، یا ان کے ساتھ اور کوئی مسئلہ ہے، تو وہ گھروں پر اپنے جو ہے ان ویڈیوز کو سن کر بھی قرآن کریم کسی حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے بھی اور ہمارے معاونین کی اور محسنین کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آخر میں یہ ویڈیوز آپ تک کیسے پہنچیں گی اور کس کس دن پہنچیں گی، اس کے بارے میں بھی ملاحظہ فرما لیں کہ ہفتے میں 2 ویڈیوز جاری کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پہلی ویڈیو آپ کو، سبق کی پہلی ویڈیو آپ کو جو ہے نورانی قاعدے کے پہلے سبق کی ویڈیو بدھ کے دن ملے گی انشاءاللہ، اور دوسری ویڈیو اتوار کو دی جائے گی۔ ہر ہفتے 2 ویڈیو، ایک بدھ کو اور ایک اتوار کو۔ لیکن قرآن کریم سے پہلے ہم قرآن کریم کا تعارف کہ قرآن کیا ہے، کیسی مقدس کتاب ہے، دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں اور آداب کیا ہیں، کن باتوں کی پڑھنے والے کو رعایت کرنی چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، اور کن باتوں سے انسان بے ادبی کر بیٹھتا ہے، بے ادب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تعالی بدھ تک ویڈیوز آ جائیں گی۔ آخر میں پھر آپ حضرات سے ایک بار درخواست پھر کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تصحیح پر اور اس پر مزید محنت کرنے پر توجہ دیں۔ یہ صرف مسجد کے اور مدرسے کے لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم پوری امت کے لیے اترا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح سے اور کتابیں سیکھتے ہیں، اس کتاب کو بھی پوری طرح سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور مزید اس پر غور و فکر کے لیے جو بھی علماء کرام نے اصول و ضوابط مرتب فرمائے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں غور بھی کریں، اور اس کے علم کو، اس کی تفسیروں کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ کسی بھی طرح قرآن کریم کے نظر انداز کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں، اس سے بچنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے قدردانوں میں اور اس کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اس مقدس کتاب کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو پورا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
خوشنودی عطا فرمائے، اور ہمارے آقا پر تمام امت کی طرف سے درود و سلام نازل فرمائے، آپ کو تمام امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب قرآن العالمین۔ زندہ باد۔